السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ البقرہ پارہ نمبر 2 کی آیت نمبر 177 اور 178 کا ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب۔ لیسا نہیں ہے برا نیکی ان کے تولو تم پھیرو وجوہکم اپنے چہروں کو، اپنے منہوں کو، قبلہ طرف مشرق اور مغرب کی طرف، ولیکن اور لیکن البرا نیکی ہے من جو کوئی آمنا ایمان لائے باللہ اللہ پر، والیوم الآخر اور آخرت کے دن پر، والملائکہ اور فرشتوں پر، والکتاب والنبیین اور کتابوں اور نبیوں پر، وآتا اور دے مال، المال مال، علی حبہ اس کی محبت میں، ذوی القربہ قرابت داروں کو، والیتامى اور یتیموں کو اور مسکینوں کو، وابن السبیل اور مسافروں کو بھی، والسائلین اور مانگنے والوں کو بھی، وفی الرقاب اور گردنیں چھڑانے والوں کو بھی، وأقام الصلاۃ وآتى الزکوٰۃ اور نماز قائم کرے اور زکوٰۃ ادا کرے، والموفون اور پورا کرے بعہدہم اپنے عہد وعدے، اذا جب وہ وعدہ کریں، والصابرین اور صبر کرنے والے، فی البأساء تنگی میں، والضراء اور تکلیف میں، وحین الباس ہین وقت، باس لڑائی کے وقت، اولئک الذین یہی وہ لوگ ہیں، صدقوا جنہوں نے سچ کہا، سچے لوگ، واولئک ھم المتقون اور یہی لوگ ہیں متقی پرہیزگار۔ یا ایھا الذین آمنوا اے لوگو جو ایمان لائے ہو، کتبہ لکھ دیا گیا، علیکم تم پر، قصاص بدلہ لینا، فی القتل قتل میں، الحر بالحر آزاد کے بدلے آزاد، والعبد بالعبد غلام کے بدلے غلام، والانثی بالانثی اور عورت کے بدلے عورت ہی قتل ہوگی۔ فمن پس جو کوئی عفیا جو کوئی معاف کر دیا گیا، لہ اس کو، من اخیہ اپنے بھائی کی طرف سے، شیئن کچھ بھی، فاتباع تو پیچھا کرنا، واداء اور ادا کرنا، الیہ اس کی طرف، باحسان اچھے طریقے سے، ذالک تخفیف یہ تخفیف ہے، آسانی ہے، من ربکم تمہارے رب کی طرف سے، ورحمہ اور اس کی مہربانی ہے، رحمت ہے، فمن پس جو کوئی اعتدی جو کہ زیادتی کرے، بعد ذالک اس کے بعد، فلہ پس اس کے لیے عذاب علیم دردناک عذاب ہے۔ با محاورہ ترجمہ۔ نیکی یہ نہیں کہ تم اپنے منہ مشرق اور مغرب کی طرف پھیرو، اور لیکن اصل نیکی اس کی ہے جو اللہ اور یوم آخرت اور فرشتوں اور کتابوں اور نبیوں پر ایمان لائے، اور مال دے اس کی محبت کے باوجود، یعنی مال کی محبت کے باوجود، قرابت والوں اور یتیموں اور مسکینوں اور مسافروں اور مانگنے والوں کو، اور گردنیں چھڑانے والے یعنی قیدیوں کو آزاد کرنے والے یا غلاموں کو آزاد کرنے والے، اور نماز قائم کرے اور زکوٰۃ دے، اور جو اپنا عہد پورا کرنے والے ہیں جب عہد کریں، اور خصوصاً جو تنگی اور تکلیف میں اور لڑائی کے وقت صبر کرنے والے، یہی لوگ ہیں جنہوں نے سچ کہا اور یہی بچنے والے ہیں۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تم پر مقتولوں میں بدلہ لینا لکھ دیا گیا ہے، آزاد قاتل کے بدلے وہی آزاد قاتل، اور غلام قاتل کے بدلے وہی غلام قاتل، اور قاتلہ عورت کے بدلے وہی قاتلہ عورت ہوگی۔ پھر جسے اس کے بھائی کی طرف سے کچھ بھی معاف کر دیا جائے تو معروف طریقے سے پیچھا کرنا اور اچھے طریقے سے اس کے پاس پہنچا دینا لازم ہے۔ یہ تمہارے رب کی طرف سے ایک قسم کی آسانی ہے اور ایک مہربانی ہے۔ پھر جو اس کے بعد زیادتی کرے تو اس کے لیے دردناک عذاب ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ البقرہ پارہ نمبر 2 کی
آیت نمبر 177 اور 178 کی تفسیر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب۔ مسلمانوں کو جب پہلے بیت المقدس اور پھر کعبہ کی طرف منہ کرنے کا حکم دیا گیا تو یہ بعض اہل کتاب اور بعض مسلمانوں پر بات مشکل ان کو گزری۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں اس کی حکمت بیان کی ہے کہ اصل مقصد اللہ تعالیٰ کی اطاعت، اس کے احکام کی فرما برداری، جدھر وہ کہے ادھر مڑ جانا ہے، ادھر رخ کر لینا ہے اور جو حکم دے اس پر عمل کرنا ہے۔ یہ ہے اصل نیکی، تقوی اور مکمل ایمان۔ رہا مشرق یا مغرب میں سے کسی طرف رخ کرنے کی پابندی، تو اس میں کوئی نیکی نہیں اگر وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی وجہ سے نہ ہو۔ یعنی ولیکن البر من آمن، یعنی اصل نیکی اس شخص کی جو ایمان لانے کے بعد اللہ نے اس آیت میں نیکی کی ساری اقسام بتا دی۔ اس میں تمام بنیادی عقائد بھی آ گئے، اعمال بھی آ گئے اور اخلاق بھی۔ مال کی محبت کے باوجود اسے ذوی القربیٰ یعنی رشتہ داروں کو دینا اور دوسرے جو حق رکھتے ہیں مستحقین کو دینا، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ دینا۔ اس سے یہ پتہ چلا کہ مسلمان کے مال میں صرف زکوٰۃ ہی واجب نہیں ہے کہ زکوٰۃ دینے کے بعد سارا سال بندہ فارغ ہو گیا، بلکہ ضرورت کے وقت ضرورت مندوں پر مال خرچ کرنا بھی واجب ہے۔ مثلاً ماں باپ اور دوسرے ضرورت مند رشتہ داروں کا ضرورت کا نفقہ ان پر یعنی ضرورتیں پوری کرنا، ان کی مہمان پر خرچ کرنا، ضرورت مند ہمسائے کے لیے آسانیاں کرنا، مجاہدین پر خرچ کرنا۔ پھر اس میں یتیم کا بھی ذکر ہے۔ یتیم وہ ہے جس کا والد فوت ہو رہے اور وہ بالغ ہو جائے تو پھر یتیمی ختم ہو جاتی۔ پھر آگے کیا بتایا؟ والموفون بعہدہم، یعنی اپنے وعدوں کا پاس کرتے ہیں، اپنے وعدوں کو بھولتے نہیں ہیں۔ مومن وعدہ کرتا نہیں، اگر کرتا ہے تو اس کو پورا کرتا ہے۔ پھر صبر کرتے ہیں مختلف حالتوں میں، تنگی میں، بھوک میں، پریشانی میں، تکلیف میں، بیماری میں، جنگ میں، یعنی تینوں حالتوں میں صبر کرنا مشکل ہوتا ہے، اس لیے خاص طور پر ان کا ذکر کیا گیا۔ آیت نمبر 178، اس میں قصاص کے بارے میں بتایا جا رہا ہے۔ اس میں کیا بات بتائی جا رہی ہے کہ مرد کے بدلے میں اسی مرد کو قتل کیا جائے گا جس نے کسی کو مارا ہے، عورت جس نے کسی کو قتل کیا تو اس عورت کو ہی قتل کیا جائے گا، کسی غلام نے کسی کو قتل کیا ہے تو اس غلام کو ہی اس کے بدلے میں قتل کیا جائے گا۔ یہاں پہ بتانے کا مقصد اس آیت میں یہ ہے کہ اہل جاہلیت میں ایک ظلم کیا جاتا تھا کہ اگر ان کے کمزور قبیلے کی کوئی عورت کسی طاقتور قبیلے کے کسی مرد کو قتل کر دیتی تو وہ قتل کرنے والی عورت کی بجائے اس قبیلے کے کسی بے گناہ مرد یا زیادہ سارے مردوں کو قتل کر دیتے۔ اسی طرح کسی کمزور قبیلے کا کوئی غلام کسی زوراور قبیلے کے کسی آزاد آدمی کو قتل کر دیتا تو اس قاتل کی جگہ غلام اور اس کے قبیلے کے کسی بے گناہ آزاد کو قتل کرنے پر اصرار کرتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قتل کرنے والے کے بدلے میں اسی قاتل کو ہی قتل کیا جائے گا، کسی دوسرے کو نہیں۔ قاتل چاہے آزاد ہے، غلام ہے یا پھر عورت ہے۔ اگر مسلمان کسی کافر کو قتل کر دے تو قصاص میں مسلمان کو قتل نہیں کیا جائے گا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ کسی مسلمان کو کافر کے بدلے میں قتل نہیں کیا جائے گا۔ پھر اس میں آیت کا اگلا حصہ بتایا جا رہا ہے، فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ۔ یہاں کیا مطلب ہے بتانے کا کہ یہاں مقتول کے وارث کو قاتل کا بھائی قرار دینے میں ایک طرح کی سفارش ہے۔ اللہ نے بھائی بولا نا، مقتول کے وارث یعنی جو بھائی اس لیے کہا کہ بے شک قاتل نے تمہارے آدمی کو قتل کیا ہے، مگر مسلمان ہونے کے ناطے تم اس کے بھائی ہو، تمہیں اسے کچھ نہ کچھ
معافی دینی چاہیے۔ معافی کی دو صورتیں ہیں، ایک تو یہ کہ صدقہ کرتے ہوئے دیت لیے بغیر معاف کر دیں، دوسری یہ کہ دیت لے لیں، پھر خواہ پوری لے لیں یا اس میں سے کچھ معاف کر دیں۔ اگر وہ معاف کرتے ہوئے قصاص کی جگہ دیت لے لیں، دیت عربوں میں تب بھی 100 اونٹ تھی ایک جان کے بدلے، اور اب بھی ایسا ہی ہے، تو قصاص کی جگہ دیت قبول کر لیں تو ان پر لازم ہے کہ دیت کا تقاضا اچھے طریقے سے کریں، اور قاتل قبیلے والوں پر بھی لازم ہے کہ وہ اچھے طریقے سے دیت ادا کریں۔ استطاعت ہوتے ہوئے دیت ادا نہ کرنا ظلم ہے۔ تو مطلب یہ کہ اتنی اللہ تعالیٰ نے آسانیاں رکھ دی ہیں کہ اگر تو بدلہ لے لیا جائے اتنا تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اگر کوئی معاف کر دے، اپنے بھائی کا لفظ نرم دل کرنے کے لیے اللہ نے استعمال کیا تو اچھا ہے، اور اگر دیت لینا چاہتا ہے، قتل کے بدلے قتل نہیں کرنا چاہتا، تو پھر کیا کرنا ہے؟ اس کے خاندان کو، جس کا وہ آدمی قتل ہوا ہے پھر یا عورت قتل ہوئی ہے، جو بھی، اس کے خاندان کو پھر دیت دے دی جائے گی، اس کے قبیلے کو دیت دے دی جائے گی، جو کہ 100 اونٹ ہے۔ پاکستان میں ہمارے ہاں تو جان کی قیمت ہی کوئی نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تخفیف من ربکم، کہ اللہ تعالیٰ نے آسانی کر دی۔ بنی اسرائیل میں صرف قصاص تھا، دیت نہیں تھی، یعنی بدلہ ہی لینا ہے ہر صورت۔ اللہ تعالیٰ نے اب تخفیف فرما کر دیت لینے کی اجازت دے دی۔ آگے اس میں فمن اعتدی بعد ذلک، یعنی دیت لے کر بھی کوئی آدمی اگر قاتل کو قتل کرے تو یہ اس کے لیے دردناک عذاب ہے، یا مارا کسی آسانی سے مارا گیا تھا تو وہ اس کو زیادہ سخت طریقے سے ماریں یا جلا دیں یا کچھ ایسا، جس طرح جتنے سیالے سے جس طرح مارا گیا اسی طرح مارا جائے، پھر اس کو قتل کیا جائے، زیادتی اس معاملے میں بھی نہ کی جائے۔ سبحان اللہ، کتنا پیارا دین ہے۔ اللہ تعالی ہم کو مختلف قسم کے، بلکہ ہر قسم کے فتنوں سے بچا کر ہمیں اپنے حفظ و امان میں رکھے، ہمیں، ہمارے بچوں کو، ہمیں سچا پکا مسلمان بنا دے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔